حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 57 ہجری میں اس دنیا سے ایک لمبی عمر گزارنے کے بعد جاتے ہیں اور ہمیں کئی درس اور کئی عبرت اور نصیحت دے کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا قربان کرنی پڑے گی۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، ہم دین کا علم حاصل کریں، تو ہمیں تھوڑی مصیبتیں اور مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، بھوک پیاس کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں آپ نے محسوس کیا کہ کئی دن تک یہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے در پر رہتے تھے، اللہ کے رسول کے دروازے پر رہتے تھے اور اللہ کے رسول کی باتوں کو یاد کرتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی زندگی سے دوسرا سبق یہ ملا کہ اگر آپ کے ماں باپ اگر مشرک ہوں تو بھی آپ ان کے ساتھ بھلائی کا کام کریں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، آپ ان کو تبلیغ کریں، ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں، لیکن آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی سے تیسرا سبق یہ ملا کہ ایک انسان کو اپنے رسول کی عصمت پر، اپنے رسول کی عزت پر اور اپنے رسول کی شان کے اوپر نچھاور ہو جانا چاہیے۔ اگر ہمارے رسول کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہمیں فوراً اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ہمیں قطعی بھی یہ گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، اگر ہمارے رسول کی شان پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہمیں فوراً اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی مداہنت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ اللہ کے نبی کی میراث، اللہ کے نبی کی وراثت، یہ دراصل آپ کا علم ہے جو آپ امت کو دے کر گئے ہیں، آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی شریعت کا علم ہے، یہ دراصل اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی میراث میں مال و دولت نہیں چھوڑا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، ہماری وراثت تو علم ہے اور اسی لیے علماء ہمارے وارث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ حدیث رسول سے محبت کرنا اور حدیث رسول سے لگاؤ رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی دلیل ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو حاصل ہوگی، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم کرو گے، کیونکہ تم حدیث کے حریص ہو، حدیث کو حاصل کرنے کی حرص اور حدیث کو حاصل کرنے کی تڑپ اور حدیث کو حاصل کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کو سیکھنا سکھانا چاہیے، حدیث کو سیکھنے کی تڑپ انسان کے اندر ہونی چاہیے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ دین کو سیکھنا ہے تو حدیث سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے مدینہ، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ اس وقت جنابت کی حالت میں تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر ملے دھیرے سے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں ناپاک ہوں، اس حال میں اللہ کے رسول سے ملوں گا۔ بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، تم مجھے فلاں جگہ ملے تھے اور میں نے دیکھا کہ تم مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ناپاک تھا، میں جنوبی تھا، اور اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ سے ملاقات کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن کسی حال میں بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی تم اگر جنابت کی حالت میں بھی ہو تو مجھ سے ملنے میں، مصافحہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، تم مجھ سے مل سکتے تھے۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، اگر مومن جنابت کی حالت میں ہے تو ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ غسل کیے بغیر، لیکن ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں یا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بانٹتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو امت کو پہنچاتے رہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی یتیم اور غریب تھے اور غربت کے باوجود انہوں نے علم دین کا راستہ اپنایا۔ اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم علم دین کو دولت سے کبھی جوڑ کر نہ دیکھیں۔ ایک غریب بچہ ہے، ایک مسکین اور یتیم بچہ ہے، وہ بھی اگر چاہے تو اپنی محنت کے بل پر علم دین میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔